بسم اللہ الفتاح العلیم۔ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کی چاہت کو امت پر واجب فرمایا۔ اب ارشاد یوں فرمایا کہ الا المودۃ فی القربى، امت پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قرابت داروں رشتہ داروں کا پیار واجب ہے، اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ محبت کا استعمال نہیں فرمایا، بلکہ خالق کائنات نے مودت کا خوبصورت لفظ ارشاد فرمایا۔ اب علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ محبت اور مودت میں فرق کیا ہے، کہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ رسالت پر کوئی اجر اجرت اور معاوضہ طلب نہیں کرتا، ہاں حکم یہ دیتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ اب یہ مودت کیا ہے؟ دو نقطے عرض کرتا ہوں تیزی کے ساتھ۔ پہلا نقطہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ محبت اور مودت میں فرق یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کے بغیر جینا ممکن ہے، مگر جس سے مودت ہو اس کے بغیر جینا محال ہے۔ مثلا انسان کو محبت ہے وطن سے، مگر یہی انسان مال کمانے کے لیے اپنے وطن کی محبت کو ترک کرتا ہے، وطن چھوڑتا ہے، بیرون ملک جاتا ہے، مال کماتا ہے۔ اب جس سے محبت تھی وطن، اس کی محبت کو ترک کیا، مگر اس پر موت نہیں آئی، جینا ممکن رہا۔ پھر اسی انسان نے وطن کی محبت کو قربان کر کے مال کمایا، جب مال کمایا تو گھر سے خبر آئی کہ تیرے شہزادے، تیرے بچے بیمار ہیں، ان کو تکلیف ہے، مال بھیج تاکہ ان کا علاج کروایا جائے۔ بندے نے کہا کہ اولاد کو بچنا چاہیے، ان کی صحت کا جتنا خرچہ آتا ہے میں بھیجتا ہوں۔ اب یہی انسان ہے، اسے وطن سے محبت تھی، اس نے وطن کی محبت کو قربان کیا مال کی محبت کے لیے۔ اب اس نے مال کی محبت کو قربان کیا اولاد کی محبت کے لیے۔ خدا کی کرنی یوں ہوئی کہ اس کا بیٹا وفات پا گیا، پیسہ بڑا لگایا، مگر اللہ کا حکم یوں تھا۔ اب اس کا بیٹا فوت ہوا، اس کو وطن سے بھی محبت تھی، مگر وطن کی محبت قربان کی، مر نہیں گیا۔ پھر اس نے مال سے محبت کی، مال کو قربان کیا، مگر یہ جیتا رہا۔ اب اس کا بیٹا وفات پا گیا، اسے دکھ ہوا، رنج ہوا، تکلیف ہوئی، مگر اولاد کے وفات پانے سے اس کا جینا محال نہ ہوا، یہ پھر بھی زندہ رہا، اس لیے کہ اسے وطن سے محبت تھی، اسے مال سے محبت تھی، اسے اولاد سے محبت تھی۔ جس سے محبت ہو اس کے بغیر جینا ممکن ہے، مگر علماء فرماتے ہیں جس سے مودت ہو اس کے بغیر جینا محال ہے۔ مثال ہے مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہے، مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اسے پانی سے جدا کرو تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے وہ مچھلی بھی پانی کو چاہتی ہے، انسان بھی وطن، مال اور اولاد کو چاہتا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ مال، وطن اور اولاد سے اس کو محبت ہے، مگر مچھلی کو پانی سے مودت ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، لوگو مصطفیٰ پاک کی، میرے محبوب کی آل سے، میرے محبوب کی اولاد سے، میرے محبوب کے قرابت داروں سے، میرے محبوب کے رشتہ داروں سے مودت کرنا۔ مولا مطلب کیا ہے؟ فرمایا مودت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کی چاہت کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر تم سے کوئی حضور کی اہل بیت اطہار کی چاہت کو لینا چاہے تو فرمایا مر جانا، ان کی چاہت کو نہ دینا۔ کوئی تم سے علی، فاطمہ، حسن و حسین کا پیار لینا چاہے، ان کی چاہت کو خریدنا چاہے تو فرمایا مر جانا، ان کی چاہت کے بغیر زندہ نہ رہنا، اس لیے کہ ان کی چاہت کا نام مودت ہے
اور بندے کو جس سے مودت ہوتی ہے وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ انسان کو محبت تھی وطن سے، اس کے بغیر بھی زندہ رہا، محبت تھی مال سے، اس کے بغیر بھی زندہ رہا، محبت تھی اولاد سے، اس کے بغیر بھی زندہ رہا، مگر اسی انسان کو مودت ہے اہل بیت اطہار سے۔ فرمایا اہل بیت اطہار کی چاہت کو کبھی ضائع نہ کرنا، ارے موت کو گلے سے لگا لینا، مگر پنج تن پاک کی محبت کو کبھی برباد نہ کرنا۔ الا المودۃ فی القربا، اس کا پہلا پیغام اور پہلا نقطہ یہ ہے کہ پنج تن پاک کی محبت کے بغیر کبھی زندہ نہ رہنا، جان دے دینا، پنج تن پاک کی چاہت کو ضائع نہ کرنا۔ دوسرا نقطہ یہاں جو فرمایا کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، علماء ذیشان فرماتے ہیں کہ جس سے مودت ہو، محبت اور مودت، اس کا فرق یہ ہے کہ محبت میں مطالبات ہوتے ہیں مگر مودت میں مطالبات نہیں ہوتے۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن کریم میں فرمائی، 21واں پارہ سورہ روم آیت نمبر 21۔ زوجین کی چاہت کا جب ذکر کیا نا، میاں بیوی کی چاہت کا، تو کیا فرمایا؟ فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، فرمایا زوجین کے درمیان مودت اور رحمت ہونی چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان جو پیار ہے اس کے لیے فرمایا مودہ، ان کے درمیان مودت ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کہ جس کے ساتھ محبت ہو وہاں بندہ مطالبہ کرتا ہے، میرا یہ کام بھی کر، میرا یہ کام بھی کر، میرا یہ کام بھی کر، میرا یہ مطالبہ بھی پورا کر، یہ مطالبہ بھی پورا کر، مگر جس کے ساتھ مودت ہو وہاں مطالبات نہیں دیکھے جاتے، وہاں چاہت کو دیکھا جاتا ہے۔ فرمایا زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان وہ مودت ہونی چاہیے۔ کبھی شوہر اپنی بیوی کی خواہش کو پورا نہ کر سکے، کبھی اپنی بیوی کے مطالبے کو پورا نہ بھی کر سکے تو ان کی چاہت میں کمی نہیں آنی چاہیے، ان کی چاہت کی بنیاد محبت نہیں ہونی چاہیے، مودت ہونی چاہیے۔ اب اسی مودت کو لے آئیں تو فرمایا میرے مصطفیٰ کے قرابت داروں کے ساتھ میں نے تمہارے اوپر مودت کو واجب کیا ہے۔ مطلب تمہارا کام یہ ہے تم پنج تن پاک کی نوکری کرو، تمہارا کام یہ ہے تم علی فاطمہ حسن و حسین کا پیار دل میں بساؤ، تمہاری نوکری یہ ہے تم اپنی گزارشات ان کی بارگاہ میں پیش کرو۔ ارے وہ مالک ہیں، کبھی تمہیں دیں تب بھی ان کی مہربانی، کبھی وہ نہ نوازیں تب بھی ان کی مہربانی، وہ عطا فرمائیں یا نہ دیں وہ ان کی ثواب دید ہے، مگر ان کے ساتھ تیرا تعلق مودت والا ہونا چاہیے۔ مطلب تمہارے اندر مطالبات نہیں ہونے چاہیے کہ میری یہ بات مانو گے تو پیار کروں گا، نہیں، فرمایا تمہارا اور پنج تن پاک کا تعلق مودت والا ہے۔ حضور کرم فرمائیں، عطا فرمائیں، تیری جھولی کو بھر دیں تب بھی تیری چاہت سلامت رہے، وہ اگر تمہیں کچھ عطا نہ فرمائیں تب بھی تیری چاہت میں کمی نہ آئے۔ یہ ہے الا المودۃ فی القربا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے پنج تن پاک کی چاہت کو تمہارے لیے واجب کیا ہے۔ پہلا نقطہ یہ، پنج تن پاک کی چاہت کے بغیر مر جانا، ان کی چاہت کو ضائع نہ کرنا، اور دوسرا نقطہ یہ تمہارے مطالبات پورے ہوں یا نہ ہوں، مطالبات محبت میں پورے کیے جاتے ہیں، مودت میں مطالبات نہیں دیکھے جاتے، بلکہ دل سے ان کا غلام رہنا، وہ جب چاہیں گے نواز دیں گے، جب چاہیں گے عطا فرمائیں گے، مگر وہ دیں یا نہ دیں تیری چاہت میں کمی نہ آئے۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔